الحمدللہ کل سورہ اعراف آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے آیت نمبر 19 سے ہم آغاز کریں اور جہاں تک انشاءاللہ چلا وہاں تک پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے کامیابی نجات کا ذریعہ بنے۔ ہماری استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا بھی کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا تھا، ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہر ہفتے کو ان کا درس قرآن ہوا کرتا تھا دارالعلوم کراچی میں، جب ہم ہوتے تھے ہر ہفتے میں ان کا درس قرآن ہوتا تھا۔ عجیب انداز، پیارا، محبت بھرا۔ ابھی تلاوت کرتے ہوئے استاد جی کی یاد آ رہی تھی تو ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور یا کا معنی اے آدم، آدم، وَيَا آدَمُ اے آدم، اور اے آدم، اسکن، سکن یسکن کا معنی ہوتا ہے رہائش اختیار کرنا۔ سکن یسکن کا معنی کیا ہے؟ رہائش اختیار کرنا، سکونت اختیار کرنا۔ اسکن یعنی رہائش اختیار کرو، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں۔ اسکن انت کہ تو بھی رہائش اختیار کر، سکونت اختیار کر، وزوجک اور تیری بیوی بھی، الجنت کہاں پہ؟ جنت میں۔ فکلا، تو کلا تم دونوں کھاؤ۔ کل کا معنی کل، امر کا صیغہ، ایک، تم ایک کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے، شئتم ما تم دونوں چاہو،
शिअतुमा, जहां से तुम दोनों चाहो खाओ, वला तक़रबा, लेकिन याद रखना वला तक़रबा, और तुम दोनों करीब मत जाना, हाज़िही शजरा, इस दरख्त के, यानी यहां से जो कुछ चाहो तुम खाओ जन्नत में, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। नतीजा क्या होगा अगर इस दरख्त के करीब गए? फतकूना, तो तुम दोनों हो जाओगे मिनल ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों में से। तो तुम दोनों हो जाओगे किसमें? जुल्म करने वालों में से। मतलब ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो, जहां से दिल चाहे खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। यहां तक बात समझ आ गई? फवस्वसा, फ तो या फिर वसवसा, वसवसा डाला, लहुमा, उन दोनों के लिए, किसने? अशैतान, शैतान ने। फिर शैतान ने उन्हें वसवसे में डाल दिया, फिर शैतान ने उन्हें क्या कर दिया? वसवसे में डाल दिया। लियुबदिया लहुमा, लियुबदिया लहुमा, ताकि वो जाहिर कर दे, लियुबदिया, ताकि वो जाहिर कर दे, लहुमा, उन दोनों के लिए, माँ, वो जो, वूरिया, पोशीदा किया गया, वूरिया, पोशीदा किया गया, अनहुम, उन दोनों से, मिन से, सौआतिहिमा, उनकी शर्मगाहें, सौआत शर्मगाह को कहते हैं। तो फिर शैतान ने उन्हें वसवसे में डाल दिया ताकि उनकी जो शर्मगाहें उनसे पोशीदा थी वो उन पे जाहिर कर दे। वकाला, और कहने लगा, मा नहा, नहीं रोका, कुमा, तुम दोनों को, रब्बुकुमा, तुम्हारे रब ने। शैतान क्या कहने लगा? मा नहा कुमा रब्बुकुमा, नहीं रोका तुम दोनों को तुम्हारे रब ने, अन हाज़िही शजरती, इस दरख्त से, यानी नहीं रोका तुम दोनों को तुम्हारे रब ने इस दरख्त से, इल्ला, सिवाय इस बात की, अन तकूना, कि तुम दोनों बन जाओगे, मलकैनी, फरिश्ते, दो फरिश्ते, औ तकूना, या तुम दोनों हो जाओगे मिनल खालिदीन, हमेशा रहने वाले। शैतान क्या कहने लगा? कि तुम्हें तुम्हारे रब ने इस तरह से सिर्फ इसी वजह से मना फरमाया है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वाले हो जाओ। तो फिर शैतान ने उनके दिल में क्या वसवसा डाला? उनके दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दे। वो कहने लगा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है ताकि तुम कहीं फरिश्ते या हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। वक़ासमहुमा, वक़ासमा, और उसने कसम खाई, हुमा, उन दोनों से, यानी उन दोनों के सामने उसने कसम खाई, इन्नी, के बेशक मैं, लकुमा, तुम दोनों के लिए, मिनन नासिहीन, खैर ख्वाह हूं। मैं तुम दोनों के लिए क्या हूं? खैर ख्वाह हूं। फिर उन दोनों के सामने कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं। फदल्लाहुमा, फ तो, दल्ला, उसने करीब कर दिया, हुमा, उन दोनों को, बेगुरूर, इन धोखे से, चुनांचे उसने धोखे से उन दोनों के क्या कर लिया? करीब कर लिया, माइल कर लिया। बेगुरूर, इन धोखे से। फलम्मा ज़ाक़ा, फलम्मा, फिर जब, ज़ाक़ा, ज़ौक़ से चखा उन दोनों ने, अशजरत, दरख्त को, बदत, बदा यबदू का माना होता है जाहिर होना, एक बदा यबदा का माना होता है इब्तिदा करना, ये बदा से है। बदत, जाहिर हो गई, लहुमा, उन दोनों के लिए, सौआतुहुमा, उनके शर्मगाहें, वतफिका, तफिका, वो तलाश करने लगे, यकसिफानी, चपकाते रहे, और वो दोनों क्या करते रहे? चपकाते रहे, अलैहिमा, उन दोनों पर, मी वरक़िल जन्नह, जन्नत के पत्ते, वहां पे क्या करते रहे? जन्नत के पत्ते
وہ اس پہ چپکاتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. وناداہما، اور پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، الم انہا کما، الم انہا، کیا میں نے نہیں روکا تھا کما تم دونوں کو، عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کہا تھا میں نے تم دونوں کو، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کے لیے، عدو مبین، تمہارا دشمن ہے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور میں نے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو کیا ہوا اس آیت میں، کیا بیان کیا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے انہیں دھوکے سے مائل کر دیا. تو جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کا سطر کھل گیا، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے چپکا کر اسے چھپانے لگے. اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا، وہ دونوں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم ہماری اوپر نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ، تو البتہ ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. قال، تو کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اہبطوا کا معنی کیا ہے؟ اتر جاؤ تم. بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک مدت تک، الی حین، ایک مدت تک. قال، کہا اس نے، فیہا، اسی میں، تحیون، تم زندہ رہو گے، وفیہا، اور اسی میں، تموتون، تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تم دونوں کیا ہو جاؤ؟ جنت سے اتر جاؤ. تمہارے درمیان عداوت رہے گی، تمہارے لیے زمین میں ایک معین مدت تک جائے قرار اور متاع حیات ہے، اور تم اسی دن میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے. اسی سے کیا ہوگے؟ نکالے جاؤ گے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ چلے الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو اس سے پہلے جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا، اس میں ہم نے بیان کیا کہ شیطان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیسے انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے. تو آج اسی مناسبت سے پھر آدم علیہ السلام، ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہیں دھوکے میں ڈالا گیا.
تو اسی کو بیان کیا گیا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تم وہاں پہ کیا کرو؟ سکونت اختیار کرو، تم وہاں پہ سکونت اختیار کرو۔ تمہیں وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مسئلہ قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ بیان ہو چکا ہے، اکثر حصہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور اسی طرح آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام، اس کی تخلیق کا مسئلہ بھی ہم نے سورہ نساء کے بالکل آغاز میں پڑھ لیا تھا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آپ ہی کی جسم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جوڑا بھی نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو رہائش کے لیے مکان یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں شمار ہوتا ہے۔ تو اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی رہائش اور دیگر ضروریات کا مسئلہ درپیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی رہائش کا بندوبست کیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ تم جنت میں رہو، وہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں ہوں گی، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، کہ وہاں تمہیں نہ بھوک کا فکر ہوگا، نہ بھوک کی فکر ہوگی، وَلَا تَعْرَى، اور نہ تم ننگے رہو گے، وَلَا تَظْمَأُ فِيهَا، نہ پیاس ستائے گی، وَلَا تَضْحَى، اور نہ دھوپ۔ گویا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضروریات، خوراک، لباس، پانی اور مکان کا انتظام کر دیا۔ تو آج کے زمانے میں بھی انسان کی بنیادی ضروریات کا جو ہے بڑا چرچا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ان ضروریات کے بارے میں بتایا کہ انسان کی بنیادی ضروریات یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ابھی۔ البتہ آج کے زمانے میں اس کے ساتھ تعلیم اور صحت کو بھی شامل کر لیا گیا بنیادی ضروریات میں، اور یہ بنیادی ضروریات فراہم کرنا یہ حکومت وقت کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ اس کی بنیادی ضروریات، اس کا بندوبست فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جہاں سے بھی تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو چیز کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اگر ایسا کرو گے، حکم نہیں مانو گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نقصان اٹھاؤ گے، آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ باقی جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، لیکن یہ درخت اس کے قریب بھی مت جانا۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ درخت کون سا درخت تھا؟ نہ تو اس بات کی ضرورت تھی، نہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ وہ کون سا درخت تھا، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ البتہ تورات میں مختلف قسم کی روایات ملتی ہے، بعض نے انجیر کا درخت کہا، بعض نے گندم کا پودا کہا، بعض نے انگور کہا، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، جو بھی درخت تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور فرمایا کہ اگر قریب جاؤ گے تو ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ پھر آگے کیا ہوا؟
فوسوس لهما الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے. وسوسہ، شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، کیونکہ بغض اور حسد کی آگ میں جلا ہوا تھا وہ، تو ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے باریک اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے. یہ زیور کی معمولی سی جھنکار جو ہے آواز ہوتی ہے اس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں. تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، کیونکہ شیطان کو جنت سے نکلنے کا حکم ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی نکلا نہیں تھا، تو وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا. تو وسوسہ چونکہ ایک نفسیاتی عمل ہوتا ہے اس کے لیے قریب آنا ضروری نہیں ہے. اور اس زمانے میں اعضاء مستورہ نظر نہیں آتے تھے، یعنی پردے کے ساتھ تھے وہ. جب یہ حصے کھل گئے تو سخت پریشان ہو گئے. شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکانے کے لیے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا. وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے الا ان تكونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے مت نہ بن جاؤ، او تكونا من الخالدین، یا پھر جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. شیطان نے ان کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مفاد کے خلاف تمہیں اس درخت سے روکا ہے. ملک فرشتہ ہوتا ہے اور ملک لام کے زیر کے ساتھ بادشاہ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ دونوں قراءتیں درست ہے. اچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قراءتیں درست ہے. مطلب یہ کہ ممنوع پھل کھانے سے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں یہاں کی دائمی بادشاہی مل جائے گی. اور یہی مفہوم جو ہے سورہ طٰہٰ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتلا دوں تو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ زائل ہونے والی بادشاہت دے. گویا یہ لالچ دیا. تو یہ دور سے بھی ڈالا جا سکتا ہے. اگر آدم علیہ السلام جنت میں ہو اور شیطان وہاں سے نکل کر دور کھڑا دیکھ رہا ہو تو پھر بھی وسوسہ اندازی ہو سکتی تھی. شیطان نے دور کھڑے ہو کے ایسی حرکات کیے جنہیں دیکھ کے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، یا دور سے اس کی آواز سن کے کوئی خیال پیدا ہوا. تو بہرحال شیطان وسوسہ اندازی میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. مقصد کیا تھا شیطان کا؟ تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ان دونوں سے، ان کی شرمگاہوں میں سے. یعنی وسوسہ اندازی کا اثر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے صدر کھل گئے. جو چیز ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی تو وہ ظاہر ہو گئی. سوآت کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے عام برائی اور جسم کے مستورہ حصے. اس مقام پہ جسم کے مستورہ حصے مراد ہے. حدیث شریف میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا، لا تنظر الی سوءۃ اخیک، اپنے بھائی کے ستر کی طرف مت دیکھو. تو بہرحال شیطان نے وسوسہ اندازی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو پہلے آدم علیہ السلام اور حوا نورانی لباس میں ملبوس تھے اور پھر ان کا صدر کھل گیا، اور ساتھ میں اس بدبخت نے قسم بھی کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. قسم کھائی اس بات کی، تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، اس ممنوع پھل کو کھاؤ. تو بہرحال جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام اس کے جھانسے میں آ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا فدلاہما بغرور، شیطان نے ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کے نیچے اتروا دیا. دلت دلالت سے ہے اور یہ رہنمائی کے معنی میں آتا ہے. اگر دال کے فتحہ کے ساتھ ہو، دال کے اوپر زبر ہو، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے جرت دلانا، اور اگر دال کے زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نیچے اتارنا. تو یہاں پہ یہ نیچے اتارنے کا معنی جو ہے وہ بہتر ہے. اب نیچے اتارنے کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہے. نیچے اتارنا فکر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ان کی فکر اتنی کمزور کر دی
कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पे कायम ना रह सके। नीचे उतारना मर्तबे के एतबार से भी हो सकता है कि ज़ौजैन को जिस आला मनसब पे फाहिश किया गया था उससे नीचे उतारने का जरिया बन गया, और जन्नत से नीचे उतारने का मतलब तो बहरहाल है। तो बहरहाल शैतान वसवसा अंदाजी के जरिए हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम को नीचे उतारने का सबब बना। ममनुआ दरख्त की कुर्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ लग़ज़श थी, इसे गुनाह नहीं कहा जा सकता। नसिया आदम, एक बात तो ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, अल्लाह ताला का इम्तिना वाला फरमान भूल गए, और दूसरी बात ये कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को समझने में गलती की। तो किसी चीज से इम्तिना बाज़ औक़ात फर्ज होता है, बाज़ औक़ात इस्तिहबाबी। मसलन कुरान मजीद का हुक्म अक़ीमुस्सलाह, अमर के साथ है कि नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, तो नमाज फर्ज है, ये फर्जी हुक्म है, इसकी तामील लाजमी है। और बाज़ अहकाम ज़रूरी नहीं होते, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है वइज़ा हललतुम फस्तादू, कि जब तुम इहराम खोल दो फस्तादू, तो शिकार करो। अब यहाँ पे शिकार करने का हुक्म दिया फस्तादू, जाहिर है कि इहराम के बाद शिकार न तो फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, सिर्फ मुबाह अमल है। मतलब ये कि इहराम खुल जाने के बाद तुम्हें शिकार करने की इजाजत है। अब अगर कोई शख्स इहराम खोलने के बाद शिकार नहीं करता तो उस पर कोई जुर्म नहीं होगा। तो इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी शायद इम्तिना शजर को सिर्फ इस्तिहबाबी हुक्म समझा और उसकी तामील ज़रूरी ना समझी और फल खा लिया। बहरहाल इस लफ्ज़ की ये दो वजूहात हो सकती है। तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, फिर जब दोनों ने उस दरख्त को चखा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उन दोनों की शर्मगाहें जाहिर हो गई, मस्तूरा हिस्से एक दूसरे को नजर आने लगे, तो वो बड़े परेशान हुए। फौरन सतर पोशी की कोशिश शुरू कर दी। वतफ़िक़ा, और उन दोनों ने शुरू किया, यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, ताकि वो चपकाने लगे अपने जिस्मों पर जन्नत के पत्तों को जोड़कर अपने आज़ाए मस्तूरा को छुपाने लगे। लिबास तो वहां कोई था ही नहीं जो पहन लेते, तो उन्होंने पत्ते जोड़ के आगे पीछे सतर पोशी की। गोया सतर पोशी करना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। तो जब वो दोनों बरहना हो गए तो आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सतर पोशी की फिक्र हुई कि हयादारी का यही तकाजा था। तो बरंगा रहना और कपड़े ना पहनना, नंगे रहना, ये शैतान की तालीम है, ये शैतानी फेल है। तो आज के ज़माने में भी जो इस चीज़ों की दावत देते हैं और यानी की दावत देते हैं, फैशन के नाम पे लोगों को नंगा करने की कोशिश करते हैं, ये शैतानी आमाल है और ये सब शैतान के छेले हैं। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा को इस परेशानी में देखा तो फरमाया वनादाहुमा रब्बुहुमा, उन दोनों को उनके परवरदिगार ने पुकारा और कहा अलम अनहुकुम अन तिलकुम अश्शजरा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? वअकुल लकुमा, और क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था इन शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे मोहतात रहना, लेकिन फिर भी तुम उसके बहकावे में आ गए। सूरह ताहा में मौजूद है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार कर दिया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया था या आदम इन हज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशक़ा, हे आदम अलैहिस्सलाम, शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, ये तुम्हें जन्नत से ना निकलवाए, तो इससे खबरदार रहना। लेकिन इस तंबीह के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए, जिस वजह से उन्हें जन्नत से महरूम होना पड़ा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था, उसके बावजूद तुमने ये गलती क्यों की?
پھر اس کے آگے جو آیات ابھی ہم پڑھیں گے اس میں پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کا جواب مذکور ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی. تو فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا. شیطان کی طرح کوئی حجت بازی نہیں کی, کوئی لاجک پیش نہیں کی کہ یہ ہوا تھا, فلانا ہو گیا تھا, یہ تھا, بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, وَتَرْحَمْنَا, ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تیری رحمت کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, ہم تیری مہربانی کے محتاج اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں. تو انسان کی شان اور بلندی عاجزی اور انکساری میں ہی ہے. تو ایمان والے کا شیوہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی کمزوریوں پہ نگاہ رکھے, غرور اور تکبر کے قریب نہ جائے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے یہی طرز عمل اختیار کیا. دوسری جگہ قرآن مجید میں موجود ہے فتاب علیہ, کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے, توبہ کی, پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. البتہ وہ اس دنیا میں آ کے مشقت کی زندگی میں پڑ گئے. آپ 1000 سال تک زمین میں موجود رہے, مشقت کی زندگی گزاری, اور پھر دیگر صورتوں میں وضاحت بھی فرما دی کہ آدم علیہ السلام کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ اگر جنت میں دوبارہ آنے کی خواہش ہے تو پھر ایمان اور تقوی کا سامان جو ہے وہ ساتھ میں لانا ہوگا. قال, اللہ رب العزت نے فرمایا, اہبطوا, زمین پہ اتر جاؤ, وہاں تمہیں 3 چیزیں پیش آئیں گی. پہلی بات یہ ہوگی بعضکم لبعض عدو, کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اب بعض سے آدم علیہ السلام اور شیطان بھی مراد ہو سکتے ہیں, اور عام انسان بھی آپس میں ہو سکتے ہیں. شیطان تو ابتدا سے ہی دشمن ہے, اور ویسے بھی اولاد آدم بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں, تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے, اور اس دشمنی میں شیطان کا ہاتھ بھی ہے, اور خود انسانوں کی اپنی کوتاہی بھی شامل ہے. لیکن کامیاب وہی ہوگا جو ان کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بچ کے نکل جائے گا. اور دوسری بات یہ فرمائی, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے, ایک وقت تک نفع اٹھانے کا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے بتا دیا کہ انسانوں کے لیے زمین جو ہے دارالعمل ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جب انسان کو مردے کو دفن کیا جاتا ہے, یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, منہا خلقناکم, ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اسی میں ہم تمہارے اٹھا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا. تو بہرحال ایک خاص وقت تک ہمیں یہاں پہ زمین پہ بھیجا گیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, ایک مقررہ وقت تک تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. اور تیسری بات کیا ہے, قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, تم اسی زمین میں زندہ رہو گے. یہی مشقت اور عملی زندگی ہے. اسی زندگی میں اپنا اصل مقام جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد بھی اسی زمین میں تمہاری موت واقع ہوگی, اسی میں دفن ہوگے. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ, پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کرا دیا. تو انسان کے لیے عام قانون یہی ہے
पहले भी हमने पढ़ लिया कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल से लेके आज तक जमीन ही में दफन होते आ रहे हैं। वमिनहा तुखरजून, और फिर इसी जमीन से दोबारा निकाले जाओगे। जब दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो तमाम मुर्दे जो है वो उठ खड़े होंगे और मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। फिर मुहासबे का अमल शुरू होगा, ये जमीन खत्म हो जाएगी। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, फिर इसकी जगह नई जमीन लाई जाएगी। पुलिस सिरात की मंजिल और मुहासबे के दूसरे मामलात उस नई जमीन पर तय होंगे और फिर वहां से अबदी ठिकाने जन्नतुल मअवा तक पहुंचेंगे जहां आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया था। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ तर्जुमा सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो आप सबके साथ शेयर कर देंगे। ये चंद दिनों से रिकॉर्डिंग हो तो रही है लेकिन चैनल पे अपलोड नहीं की जा रही। फिर इंशाल्लाह कोशिश कर लेते हैं जल्द अपलोड कर दें। दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।